فصل نمبر 21 میں ہے روزے دار کے لیے پسنا لگوانے کا جواز. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پسنا لگانے کی اجازت دی اور احرام کی حالت میں خود بھی پسنا لگوایا، اس لیے حاجی کو اور روزے دار کو پسنا بھی لگایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ دونوں کام کر سکے، یعنی روزے دار بھی اور حاجی دونوں پسنا لگوا سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھتے ہوئے پسنا لگوایا، اس لیے اس کی روزے میں اجازت ہے. لیکن بہتر ہوگا اس کے لیے کہ روزے کی حالت میں ظہر اور عصر کا ٹائم زیادہ مناسب ہے. بہت شام گئے تک نہ کروائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عصر کے بعد اکثر کمزوری کا احساس سا ہونے لگتا ہے، بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے، تو شدید بھوک کی حالت میں نہ لگوائیں، شدید بھوک لگنے سے پہلے لگوا لیں. اور پسنا لگوا کے شدید ایکسرسائز یا فوری طور پر غسل بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایکسرسائز کا میں نے آپ کو بتایا. جتنی احتیاط ایکسرسائز کے لیے، باڈی کو گرمانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، پسنا لگوانے کے لیے بھی بیسیکلی وہی چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کو واک اور ایکسرسائز کے اصول پتہ ہیں تو پھر آپ کو ہجامہ کے بھی پتہ ہونے چاہیے. دونوں کو ریلیٹ کر لیں، آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا، کنفیوز نہیں ہوں گے آپ. یعنی نہانے کے فوراً بعد ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کے فوراً بعد نہانا نہیں چاہیے. اسی طرح نہانے کے فوراً بعد ہجامہ نہیں کرانا چاہیے اور نہانے سے پہلے بھی ہجامہ نہ کرائیں، یعنی تھوڑا سا گیپ ضرور ہو. اسی طرح کھانے کے فوراً بعد نہ ہجامہ کرائیں اور نہ ایکسرسائز کریں. اب فصل نمبر 22 ہے قطع عروق اور داغ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج. صحیح مسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے پاس ایک معالج بھیجا، ایک حکیم بھیجا یا ڈاکٹر بھیجا. آپ کی ایک ورید کو طبیب نے کاٹا اور اسے داغ دیا. دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن معاذ کو جب اکھل میں تیر لگا، اکھل اپر پورشن کو بولتے ہیں بازو کے، اور زخم سے خون بہنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے داغ دیا. تیر جب لگ گیا، یعنی تیر آ کے پیوست ہو گیا حضرت سعد بن معاذ کے، تو جب وہ نکالا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تو آپ نے اس جگہ کو داغ دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے، کیونکہ اتنی تیزی سے اگر کہیں سے خون بہنا شروع ہو جائے تو موت یقینی ہو جاتی ہے. لہٰذا خون کو فوری طور پر روکنے کے لیے، کیونکہ اس وقت سٹیچز کا یا خون روکنے والے اسپرے یا خون روکنے والی ادویات نہیں تھے، تو لہٰذا اس وقت پھر داغ دیا جاتا تھا. تو ایسے ایمرجنسی کیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود داغ دیا اور سعد بن معاذ کے بازو پہ داغ دیا. داغ دینے سے یا گرم سلاخ لگانے سے وہاں ورم ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس جگہ پر داغ دیا. یعنی ایک دفعہ جب وہ لگایا تو صحیح نہیں لگا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب انفیکشن اندر رہ جائے تو سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سٹیچز ہیں، جیسے سٹیچز لگائے جائیں، جتنے سٹیچز ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں کوئی ورم نہیں ہوتا، اور جس سٹیچ کے اوپر ورم آ جائے اٹ مینس کہ یہ سٹیچ صحیح نہیں لگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ دوبارہ سے داغ دیا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جسے آپ نے داغ دینے کا مشورہ دیا. داغ دینے کا مطلب ہے کاٹری کرنے کا. تو آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اس کو داغ دو گرم پتھر سے سینک کر کے، یعنی ایک پتھر کو آگ پہ گرم کیا جائے اور اس کو اس زخم پر لگایا جائے. ایک تو لوہے سے داغ دیا جاتا ہے اور گرم پتھر سے بھی داغ دیا جاتا ہے. پتھر کو بھی اتنا سرخ کر لیا جاتا ہے آگ پر، جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پتھر باقاعدہ سرخ، جیسے کوئلے سرخ ہو جاتے ہیں تو اس میں سرخی نظر آتی، تو پتھر میں بھی وہ سرخی نظر آنے لگتی تھی. وہ پھر زخم کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے. اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ داغ دینا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے علاج کے طور پر پسند نہیں فرمایا، لیکن جہاں پر جان کو خطرہ ہوتا اور بیماری کے نہ جانے کا اندیشہ ہوتا کہ اگر داغ نہ دیا گیا تو بیماری نہیں جائے گی، تکلیف نہیں دور ہوگی، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ دیا کرتے. داغ مین کاٹری کرتے، اور کاٹری 3 طرح سے کی جاتی، ایک لوہے کو گرم کر کے، ایک پتھر کو گرم کر کے، اور ایک تیل کو ابال کے. آج بھی سعودیہ میں چور کے ہاتھ کاٹ کے اس کو ابلتے تیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا خون بہنا بند ہو جائے، رگیں سوکھ جائیں. چور کی سزا یہی ہے نا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ایک کا ہاتھ کٹ جائے تو پوری قوم کو نصیحت ہو جاتی ہے اور ساروں کے گھر محفوظ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو
ظالمانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ پیج نمبر 103 پر ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں 70,000 بلا حساب کے جنت میں داخل ہونے کی شہادت ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ داغ دلواتے ہیں، نہ بدشگونی اور بدفالی کے قائل ہیں۔ یہ وہ شگون لیتے ہیں نا، وہ طوطے کو دے دیتے ہیں لیٹر لکھ کے، کون سا اٹھانا ہے، آج کے لیے کیا مناسب ہے، تو ایسے کام نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا مطلب سمجھنے میں تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ خود جھاڑ پھونک کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ دم، وہ رقیہ جو رسول اللہ سے منقول ہے وہ تو کرتے ہیں، مگر شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، یا ہر ایسے شخص کے پاس نہیں چلے جاتے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، بلا تحقیق کے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی نجومی عامل یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو ماہر ہو ان چیزوں کا۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جب تک عقیدے کا معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کسی سے دم نہیں کرانا چاہیے یا کسی سے علاج ایسا نہیں کرانا چاہیے روحانی۔ اور یہ بیسیکلی جادو کے بارے میں ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نجومیوں عاملوں کے پاس جادو کروانے کے لیے یا جادو کا توڑ کرانے کے لیے، بیسیکلی یہ وہ بات ہے۔ لیکن جھاڑ پھونک بھی وہ کرانی چاہیے جو سنت سے منقول ہے، اور اس سے کرائیں جس کا عقیدہ معلوم ہے، ورنہ خود ہی کریں۔ نہ داغ دلواتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں وہ جو لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں نا، یہ اس کا ذکر ہے کہ خوبصورتی اور بدصورتی کے لیے جو اپنی شکلیں بنواتے ہیں بلا وجہ کے جلواتے ہیں، وہ بھی جلانا ہوتا ہے نا۔ تو ایک تو ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ لگا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا اور حکم بھی دیا، سعد بن معاذ کو لگایا، کیوں؟ ورنہ جان کو خطرہ تھا۔ تو ایسے میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نشان بنوانے کے لیے پورے جسم میں انہوں نے جلائے ہوتے ہیں اور ڈیزائن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب شکلیں جنوں کی اور نہ جانے شیطان کی شکلیں بھی بنا رکھی ہوتی ہیں پوری کمر کے پیچھے، عجیب و غریب۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ بدشگونی، یہ فال گیری، بدشگونی، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ۔ فصل نمبر 23 ہم کل پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی اس بارے میں کوئی شبہ ہو تو پوچھ لیجئے گا، لیکن میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ جو لوگ جادو نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، تو ایسے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بہت سی جو شرائط ہیں صحیح عقیدے کی، عمل صالح کی، وہ ہیں۔ لیکن اللہ پر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ جادو پر ایمان نہیں رکھتے، نہ جادو کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور نہ کسی کے پاس اس کا توڑ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور عرش کے سائے تلے بھی ہوں گے۔ میرا خیال آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایمرجنسی کے کیس میں داغ لگانے کی اجازت ہے، ادروائز جو دوسرے داغ لگائے جاتے ہیں جیسے وہ گلگت اور چترال کے لوگ ہیں، وہ اپنے جسم پہ نشان لگائے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ جلا کے لگائے جاتے ہیں، تو ان کی اجازت نہیں ہے۔ صاف ستھرے چہرے والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے موجود سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ایسے کاموں سے گریز کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔